نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حضرات گرامی، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر ایمان والوں کی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین دیا ہے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم رتبے میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ علماء کا مرتبہ عام مومنین سے 700 درجات بلند ہے. 700 درجات بلند ہے، اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جو 500 سال میں طے ہو. اس سے اندازہ کیجئے علماء امت کا درجہ اللہ کے نزدیک کس قدر بڑا ہوا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں، یعنی علم دین سے اسے نوازتے ہیں. وہ کسی کو پتہ نہیں ہمارے بارے میں اللہ کا کیا ارادہ ہے، لیکن علماء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے، آپ کے ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ فرماتے ہیں. اور حدیث پاک میں آیا ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. مرد ہو عورت ہو، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. علماء کرام نے لکھا ہے جو چیز فرض ہے، مثلا نماز فرض ہے، اس کا طریقہ سیکھنا، اس کا مسائل سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا سیکھنا فرض، جو چیز سنت اس کا سیکھنا سنت، جو چیز مستحب اس کا سیکھنا مستحب. تو جو تجارت کرتا ہے اس کے لیے کاروبار کے مسائل سیکھنا لازم ہے. تو ہر مسلمان کے لیے اس قدر علم حاصل کرنا جو اس کو پیش آتے ہیں مسائل، اتنی مقدار ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے. اور اس قدر علم حاصل کرنا کہ آدمی دوسروں کو فائدہ پہنچائے، یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے. تو علم دین، علم شریعت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات سے بلند کیا ہے، ممتاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق اربوں خربوں ہے، پانی کے اندر بھی ہے، خشکی کے اندر بھی ہے، لاکھوں قسم کی مخلوق اور فضا کے اندر بھی ہے. لیکن تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. انسانوں میں اصل جو اشرف المخلوقات ہیں وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے اس کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. یعنی مسلمان یہ اشرف المخلوقات ہیں. کس وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہیں؟ امتیازی شان کون سی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ہم عقل کو استعمال کر کے ہم نے فضا کے اندر پرواز شروع کر دی اس لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو پرندے ہمارے اس دعویٰ کو توڑ سکتے ہیں کہ یہ تو تم نے ہمارے برابری حاصل کی ہے، ہم سے فوقیت کی یہ وجہ نہیں ہے. اگر کوئی کہے ہم پانی کے اندر تیرتے ہیں، جہاز بنا کے کشتیاں بنا کے چلتے ہیں، تو پانی کی مخلوق
ہمارے اس دعویٰ کو توڑ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی تم ہم سے اشرف اور افضل نہیں ہو۔ تو باقی جو فنون کا علم ہے یہ بھی جانوروں میں پایا جاتا ہے، علاج تک کا علم جانوروں میں موجود ہے، حتیٰ کہ زہر تک کا علاج بعض جانور جانتے ہیں، اور بعض طب کی چیزیں جانوروں کو دیکھ کر حاصل کی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا علم چینٹی کو بہت زیادہ ہے، جب بارش آنی ہوتی ہے پہلے سے وہ اپنا بندوبست شروع کر دیتی ہے۔ زلزلے کا علم یہ ابھی تک کوئی خاص آلہ ایجاد نہیں ہوا جس سے یہ علم حاصل ہو جائے، لیکن بعض جانوروں کو، بکریوں کو اس کا علم پہلے ہو جاتا ہے جہاں زلزلہ آنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جانوروں کو حاصل ہیں، اس کی بنا پر ہم جانوروں سے اشرف نہیں ہو سکتے۔ جانوروں سے اشرف اور افضل ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو علم شریعت دیا گیا ہے۔ علم شریعت کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں، اور ان کے ذریعہ علم شریعت پہنچایا ہے۔ اور علم شریعت خلاصہ ہے دو چیزوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کن کاموں کے کرنے سے راضی ہوتے ہیں، یعنی جو بھی خیر کی چیزیں ہیں تو اس کو اوامر کہتے ہیں۔ اوامر کے اندر ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضیات بتلائی گئی ہیں کہ یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے شر سے بچنا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں منہیات ہیں کہ جن جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، تو شریعت کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ایک اوامر ہیں تو جن میں اچھے کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسرا منہیات ہیں کہ جن میں روک دیا گیا ہے انسانوں کو کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، اور یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کا علم، یہی دو چیزیں ہیں علم شریعت کے اندر۔ یہ ظاہر ہے کوئی بھی بڑا ہو اپنے خواص کے علاوہ اپنی مرضی اور نامرضی کسی اور کو نہیں بتلاتا، اپنے خواص کو ہی یہ چیزیں بتلایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خواص کو یہ بتلائی ہیں، تو اس بنا پر ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ورنہ جن کے پاس یہ علم شریعت نہیں ہے، جیسے کفار ہیں، تو ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم شریعت کو اپنائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ والا ہلکا، یعنی عالم بن یا متعلم بن دوسرا درجہ، تیسرا درجہ علماء سے سننے والا بن، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا چوتھا درجہ کہ علماء سے محبت کرنے والا بن، جو علم شریعت رکھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ان سے محبت کرنے والا آدمی بنے۔ اگر ان چاروں میں سے کسی درجے میں نہیں ہے تو آیا ہے کہ پانچواں نہ بن، اگر پانچواں بنو گے تو پھر ہلاکت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس حدیث کا پہلا مصداق بننے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا، وہ نہیں ہو سکتا تو تیسرا، وہ نہیں ہو سکتا تو چوتھا نمبر میں جو آیا ہے اس کا مصداق بنے، ورنہ ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی علم شریعت، اس کی لاج رکھنے کی اور اسے حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔